نحمده نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إلى آخر الآية۔ صدر مجلس آقائی مولائی حضرت پیر و مرشد میاں سید مصطفیٰ مبارک ید اللہ قبلہ و کعبہ، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور قوم مہدویہ کے نونہال معصوم بچوں، سامعین کرام، آج کا یہ دن بہت ہی بابرکت اور ان چنندہ دنوں میں سے ایک دن ہے جو اسلام کے اندر بہت ہی مقدس کا مقام، ایک مقدس چیز کا مقام رکھتا ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جتنی برکتیں اپنے اندر سمیٹے ہوا ہے، اور اسی مہینے میں آج کا دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن دو چیزوں سے خاص رکھتا ہے۔ آج کا دن دو اعتبار سے ہم لوگوں کے لیے خاص ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اس دن کی دوسری سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسی رجب کی 26 تاریخ کو جو ہے حضرات رنگریز شہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت عمل میں آئی۔ سامعین، آج سب سے پہلے ہم جو ہے معراج کی حقیقت، اس کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے۔ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرانے کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کو آج ہم اور آپ اپنی فہم کے مطابق سننے کی اور سماعت کرنے کی جسارت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ایک مقصد کے تحت تھا، وہ تھی اللہ کی وحدانیت کی طرف مخلوق کو بلانا۔ وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ کام کے لیے کئی ہزار انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب نبی آئے، اپنے حصے کا کام کیے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جو حقیقت، جو مراد بر آنی تھی، وہ مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بر نہیں آ رہی تھی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا تھا، جو ارادہ تھا، جو مقصد تھا کہ میں پہچانا جاؤں، میں اپنے آپ کو دکھلایا جاؤں، لوگ مجھے پہچانے، مجھے دیکھیں میں کون ہوں، یہ دکھلانا چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہر دور میں نبی نے اپنے اپنے حساب سے کام کیا، اور جو ان نبی کی امتوں میں جو ان نبی پر بھروسہ کرتے تھے وہ اللہ کی طرف آئے، وحدانیت کے راستے پر آئے۔ لیکن مقصد جو دنیا میں انبیاء کو بھیجنے کا تھا، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مقصد تھا پوری دنیا میں خدا کا نام لیوا ہو جائے، پوری دنیا خدا کی نام لینے والی ہو جائے۔ اس مقصد میں کسی نبی کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی سوائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ختم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، مبعوث فرمانے کا مقصد اس ذمہ داری کے تحت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ کو پوری امید تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا نبی، میرا محمد دنیا میں جائے گا تو یقیناً میرا نام لینے والا اور میں پہچانا جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تعارف کرانے کے واسطے جو خدا کا مقام ہے، خدا کا کوئی عام مقام نہیں ہے، خدا کا تعارف بیان کرنے کے والے
خدا کا تعارف کروانے کے لیے ایک عظیم ہستی کی ضرورت تھی، اور وہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کوئی نہیں کروا سکتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی، اور نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی جائیے، اب لوگوں کو جو ہے وحدانیت کی دعوت دیجیے، اپنی طرف بلائیے، خدا کی طرف بلائیے، ایک خدا کی طرف دعوت دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لوگوں کو کہا کہ آؤ خدا ایک ہے، بتوں کو مت پوجو، بت باطل ہے، بت پرستی شرک ہے، خدا ایک ہے، خدا دکھتا نہیں ہے، خدا تمہیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، تمہاری ہر ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو جو ہے اللہ کا تعارف کروایا۔ اس تعارف کروانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحدانیت کی دعوت، اس دور میں، عرب کے جاہلانہ دور میں، کوئی عام دور نہیں تھا، کوئی عام دور نہیں تھا، وہ دور بڑا ظالمانہ دور تھا۔ اس دور کے تعلق سے آپ نے کئی محررین سے سنا ہوگا کہ کیسا دور تھا۔ آپ کے علم میں اتنی تو باتیں ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے جاہلانہ دور میں کھڑ کر ایک خدا کی دعوت دے رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیفوں سے، اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ تعریف کے لیے اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے لوگوں کے پاس الفاظ کی کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے کے لیے کھڑتے تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتے چلے جاتے، نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے یا تو کانٹے بچھا دیے جاتے، یا تو آگ جلا دی جاتی، یا تو راستے سے جاتے تو کچرا ڈال دیتے، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو پتھر پھینک کر مانگتے، یا تو برے الفاظ سے استعمال کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت میں جتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، شاید ہی کہ کوئی برداشت کیا ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی، اللہ سے امید تھی، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے جس مخلوق کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے یہ امید تھی کہ میرے صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کو ایک نہیں تو ایک دن ہدایت دے گا۔ تو یہ حضور کا صبر تھا کہ مخلوق کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی دعوت دی، ہدایت کی توفیق دی۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کے انتظامات فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، حضور کی ذات پر جن کو بھروسہ تھا، وہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لے آئے۔ لیکن جن مصیبتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، وہ کوئی عام دور نہیں تھا۔ مخلوق تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھروسہ کر رہے تھے، وہ لوگ آ رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اطمینان، اتنی تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ اس تشفی کے لیے، اس سکون کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن رات جد و جہد کر رہے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جانا چاہیے کہ پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برا سلوک کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کبھی ان کے خلاف بددعا نہیں کی۔ پچھلے انبیاء کے خلاف ان کی امتوں نے ان کے ساتھ بغاوتیں کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کی دعا سے ان کی امتوں پر جو ہے عذابوں کو نازل کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اس مقصد کے تحت آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امید پر آپ کو یہ منشا دیا، ایک مقصد کے تحت آپ کو دنیا میں بھیجا، اور اس مقصد جو پورا نہیں ہو رہا تھا، اس چیز کی فکر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کی اتنی کوششیں کرنے کے باوجود، لوگوں کو بلانے کے باوجود بھی لوگ راہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہی تھی۔ ایک فکر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جاؤ طائف کی طرف، وہاں پر جا کر لوگوں کو ہدایت دو، تو طائف کے مقام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پر لوگوں نے واقعات کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں، پتھروں کی برسات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
چاہتے تو وہیں پر بددعا کرتے تھے، کیونکہ آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے تھے، طائف کے مقام پر آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ حکم کیجئے، اگر آپ کا حکم ہو جائے تو ہم اس طائف کی بستی کو جو ہے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دبوچ کر رکھ دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امید اس چیز کی تھی کہ ان سے نہیں تو ان کے آنے والی نسلوں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو اجاگر کرے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھ میں دن رات جو ہے گھٹ رہے تھے، مخلوق کا، اپنی امت کا جو ہے دکھ لیے اس مقصد سے ہر رات یہ امید لگائے رکھتے تھے کہ یقیناً کبھی نہ کبھی میری امت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، وہ آئیں گے وحدانیت کی طرف، وہ حق کے راستے پر آئیں گے، وہ صداقت کے راستے پر آئیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمانہ لبریز کر چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں گزر رہی تھی، پرایوں سے زیادہ اپنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے رشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوتیں کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی شکایت اللہ سے نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت میں بھی سنا آپ نے، انہ السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، وہ آیت تمام واقعات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیٹے ہوئی ہے۔ اس آیت کی تشریح و تفہیم اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ اب میرے رسول کی تشفی کے لیے میں وہ چیز کر گزروں گا جو میرے حضور کو سکون بھی آ جائے اور تسلی بھی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلانے کا مقصد ایک ہی رکھا تھا، وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام چیزیں دکھا دی جائے جو کسی عام انسان کے دیکھنے کی بس کی بات نہ ہو۔ ہم اور آپ آسمانوں کی سیر کب کر سکتے ہیں؟ جب دنیا سے مر کر چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہے کہ آپ جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں کو دیکھا۔ واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں معراج کا جو مقصد ہے وہ مقصد بتانا چاہتا ہوں۔ وہ مقصد مہدویت سے جڑا ہوا ہے، وہ مقصد ہمارے مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے۔ ہم کو واقعات اور معراج سے کچھ معراج کے واقعات اپنی جگہ برحق، ہم اس واقعات کو کئی بار سن چکے ہیں، اپنے حساب سے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ہم نے یوٹیوب پر دیکھ چکا ہے، اپنے موبائلوں پر سن چکے ہیں۔ واقعات کی تفصیل ہمارے کو یہاں پر بندہ مقصد یہ نہیں لے کر کھڑا ہے کہ ہم واقعات کو سنیں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا وہ واحد یہ کی تھا، حضور کی تشفی۔ حضور کی تشفی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز دکھا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غم میں، امت کے غم میں تھکے ہارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے معاملات بہت پیچیدہ ہوتے رہتے ہیں۔ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونی تھی، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے امت کی طرف سے زیادہ دکھ ملتا ہے، لیکن پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا نہیں کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ معراج جس دن ہونی ہے، وہ غم اتنا بڑا غم تھا کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ اتنا بڑا غم تھا۔ اس غم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے جبرائیل سجاؤ آسمانوں کو، تو اللہ کے حکم سے وہ تمام تیاریاں کروائی گئی۔ اور اختلافی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کعبۃ اللہ کے پاس کی روایت ہے تو کہیں بی بی ام ہانی کی روایت ہے، تو ہمارے اسلاف نے زیادہ تر ام ہانی کے واقعے کو صحیح لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، پکار کر کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کو آسمانوں پر بلا رہا ہے، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ تمام چیزیں دکھانا چاہ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام کعبۃ اللہ سے پھر مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ اس درمیان میں سوچنے کی بات ہے، خدا کی قدرت دیکھیں، نشانیاں کتنی بڑی بڑی ہیں، سوائے خدا کی ذات کے یہ نشانیاں کوئی نہیں دکھا سکتا۔ خدا کی قدرت میں یہ چیز ہے۔ روایات کے اندر بات ملتی ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام سے بیت المقدس کا راستہ 3 سے 4 مہینے کا اس دور میں
اونٹوں پر جانا, چلتے ہوئے جانا بولے تو 3 سے 4 مہینے کا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلک جھپکنے سیکنڈوں میں پہنچ رہے ہیں. یہ قدرت خدا کی. اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, وہ مقام بتلا رہا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر رہے تھے, اس سفر کے درمیان میں جو ملک شام سے لے کر دنیا بھر میں جتنے مقدس مقامات, مقدس چیزیں تھیں, وہ تمام انبیاء کے مزارات کو دیکھا آپ نے, وہ تمام مقدس چیزوں کو دیکھا. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, اس اسرا کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو بھی دیکھا, پلک جھپکنے کا سفر. اور کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے, مسجد اقصیٰ کے اندر 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر موجود تھے, جتنے بھی پیغمبر آئے تھے تمام کی تمام ادھر موجود تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے ملاقات کر رہے, ہر ایک سے ملاقات کر رہے اور ان کو اپنی امامت میں نماز پڑھا رہے. پھر نماز سے فارغ ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف کوچ کرتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں. پہلے آسمان سے, زمین سے پہلے آسمان کا سفر, روایات کی بات ہے, زمین سے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کا عرصہ لگتا ہے. ایک انسان کو, اگر دنیا کا انسان کوئی جانا چاہے 500 سال, ہماری عمریں بھی نہیں, 500 سال کا راستہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ قدرت خدا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیوں کو دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی شان بتلا رہا ہے, حضور کا کیا مقام ہے, حضور کس مقام کی ہستی ہے, یہ بتلانا چاہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ. سالوں کا سفر, سینکڑوں سالوں, ہزاروں سالوں کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ پل پل میں دکھا رہا ہے. پھر آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں, وہاں پر نبیوں سے مل رہے ہیں, وہاں پر فرشتوں کی عبادت کو دیکھ رہے ہیں. پہلے آسمان پر پہنچے, گزری, پچھلی, اگلی تمام کی تمام روحوں سے ملاقات کر رہے ہیں, آدم علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں, پہلے آسمان کے عجائبات کو دیکھ رہے ہیں. پھر ہر ایک آسمان پر جا رہے ہیں, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, پہنچ رہے, ہر آسمان پر جا رہے, دیکھ رہے, نبیوں سے ملاقات کر رہے, وہاں پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے سب چیزوں کو دیکھ رہے, جنتوں کو دیکھے, دوزخوں کو دیکھے, ہر چیز میں جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں ہر چیز امت کے لیے طلب کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی. معراج کے ہر واقعے میں جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی چیز دیکھتے, اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ یہ چیز میری امت کو دے. جنتوں میں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں جنت میری امت کے لیے رکھ دے. جب دوزخ کا دیدار کرائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو اس دوزخ سے بچائے رہے. جب پلصراط کا راستہ دکھایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اس راستے پر چلنے کے لیے میری امت کے لیے, یہ راستہ میری امت کے لیے آسان فرما دے. ہر وہ مقام جہاں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, اپنی امت کی فکر لیے ہوئے تھے, اپنی امت کے لیے طلب کر رہے تھے. لیکن جب ایک مقام آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں, بیت المعمر, وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں, وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں. وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں کیونکہ وہ مقام کسی عام شخصیت کے جانے کا مقام نہیں تھا. وہ مقام بہت ہی جلیل القدر مقام تھا. وہ مقام ایسا تھا کہ اگر کوئی وہاں سے ایک دن کا بھی چلا جاتا تو جل کر خاکستر ہو جاتا تھا. اتنا اونچا اور اولو العزم مقام. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے جا رہے ہیں. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو جو ہے سورہ نجم کے اندر بیان کیا, اللہ کی ملاقات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش پر ہوئی, اس ملاقات کے واقعے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا. سورہ نجم اٹھا کر پڑھیے, شروع کے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس طرح سے ملاقات ہوئی کہ جس طرح کے ایک دوست دوسرے دوست کے گلے ملتا ہے, ایک کمان سے دوسری کمان کے درمیان کتنا فاصلہ رہتا ہے, اس سے زیادہ قریب کا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی ملاقات کا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا, نہ خدا کی آنکھ جھپکی نہ تو حضور کی آنکھ جھپکی, اس طرح سے بس دیکھتے رہے, بس دیکھتے رہے یہاں تک دیکھتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھک رہے تھے نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھک رہا تھا. اتنا گھومتے دیکھنے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال جواب کا معاملہ ہوا,
ہر وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے تھے کہ تو نے فلاں کو وہ چیزیں دی، فلاں کو وہ چیزیں، تو نے مجھے کیا دیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر وہ چیز کا وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ سے. واقعات بڑے طویل ہیں، واقعات معراج کے واقعات بڑے طویل ہیں. سرسری انداز بتانے کا مقصد گہرائی میں جانا نہیں ہے، سرسری طور پر بتانے کا مقصد ہے. آج کے بیان کا مقصد صرف ایک ہے کہ معراج کے واقعے سے مہدویت کو بتلانا. ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات کو بتانے کا مقصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرانے کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کیا کہ سب سے پہلے اگر خدا کو کوئی دیکھے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے. یہ خدا کا منشا تھا، یہ خدا تبارک تعالیٰ کی آرزو تھی، کیونکہ یہی وہ ایک چیز تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کو اور امت کے غم کو تشفی دے سکتی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تسکین ہوئی، سکون مل گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے معاملے میں وہاں پر اپنی امت کے لیے کئی ساری چیزوں کو طلب کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی. پھر جب دیدار کی بات چل رہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا. اس کو دیکھنے کے لیے وہ مقام کے بننا پڑتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کی ضد کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے لاڑ لڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو تجھے دیکھنا ہی چاہوں گا، بھلے جو ہو جائے، بھلے میری جان چلی جائے، لیکن مجھے تیرا دیدار کرا. تو اللہ نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، دیدار کرا دیتے ہیں. تو ہوا یہ کہ ایک تجلی چمکی طور پر، صرف ایک تجلی چمکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو تمام کا تمام طور جل گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ وہ تجلی نور کی آ گئی تھی کہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیدہ وہ طور کی تجلی کے بعد کوئی ان کی اصلی شکل میں دیکھتا تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی. خدا کا دیدار کوئی عام چیز نہیں ہے. اب مہدویت کی طرف جو باتیں بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں ان باتوں کو غور سے سنیے. جب موسیٰ علیہ السلام وقت کے چوتھے اولو العزم نبیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ایک رسول، وقت کے جلیل القدر پیغمبر، ان کا یہ مقام ہے کہ وہ جب اللہ کا دیدار کر رہے ہیں تو ان کے چہرے پر جو تجلی آتی ہے اسے عام انسان دنیا کے نہیں دیکھ سک رہے. تو پھر اللہ کا دیدار کرنا کوئی عام بات نہیں تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ اب میں اس چہرے کے ساتھ بستی میں کیسے جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ جو کمبل تم اوڑھ کے طور پر آئے تھے نا اس کمبل کو اوڑھ لو، کیونکہ ہم نے اسے وہ طاقت دے دی ہے کہ تمہارے نور کو وہ چھپا لے گی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کملی کو اوڑھ کر جو بستی میں آتے ہیں. اب گھر پر آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھے، بی بی صفورہ سلام اللہ علیہا بیوی تھے. اب شوہر جو نئے حلیے کے ساتھ گھر میں آئے ہیں تو پوچھا کہ اے نبی اللہ یہ کس حلیے کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں؟ کہا کہ طور پر خدا کی تجلی ہوئی اور وہ تجلی سے بے ہوش ہوا تھا، اور بے ہوش ہونے کے بعد پورا معاملہ بتاتے ہیں. چہرہ اتنا جلالی ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اس چہرے کو دیکھ لے گا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی. تو بی بی صفورہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آتی ہیں. پھر اس کے بعد جب اپنے شوہر کا چہرہ دیکھے ایک عرصہ گزر گیا، ایک عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضد میں آ کر جو ہے چہرے سے نقاب اٹھا کر حضرت موسیٰ کا دیدار کرتے ہیں. فوراً حضرت بی بی صفورہ کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. اللہ کی تجلی جو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر چلی تھی تو عام انسان کے دیکھنے کی بس کی بات نہیں تھی. اور دیدار خداوندی اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے پوشیدہ رکھا تھا، کسی نبی کو عطا نہیں کیا. وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے اگر کسی کو دیدار خداوندی ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہو. خاص چیز خاص لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس خاص چیز کا دیدار عام لوگوں کے لیے رکھا جاتا ہے. دستور ہے، دنیا کا بھی دستور ہے اور خدا کا بھی دستور یہی ہے. تو جب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ میرا دیدار جو ہے اس دیدار کو عام کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کی ایک ہستی کو بنانا چاہتا تھا جو حضور کے مقام کی برابر ہو. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
खुद अल्लाह का दीदार कराने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती चाहिए था, क्योंकि अल्लाह का दीदार कराने के लिए किसी आम वली या किसी आम सहाबी के बस की बात नहीं थी, आम खलीफों की बात नहीं थी, आम आलिमों की बात नहीं थी, बड़े बड़े जलीलुल कदर औलिया अल्लाह की बातें नहीं थी। ये बात अल्लाह का दीदार, सर की आंखों से दीदार कराने का काम सिवाय खलीफतुल्लाह की जात के अल्लाह तबारक तआला ने किसी को अता नहीं किया था। ये मकसद अल्लाह तबारक तआला का, इसी मंशा के तहत अल्लाह तबारक तआला ने हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आकर जो है अल्लाह तबारक तआला की मखलूक को, हुजूर की उम्मत को जो है दीदार की दावत दी और कहा कि मेहदवी जो होता है वो देखते दिखाते मरेगा, बंदे की तस्दीक खुदा की बीनाई है। जब सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, या मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम, या मीरान जी, हम अल्लाह का दीदार कैसे कर सकते हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने रास्ते बतलाए। वो रास्ते क्या थे? रास्ता यह था कि जब भी तुम खुदा को देखने की मंजिल पर आगे बढ़ो, सबसे पहले काम यह करो कि तुम अपने नफ्स के साथ जिहाद करते रहो, हमेशा अपने नफ्स पर लानत भेजो। नफ्स के साथ हर वक्त एक मेहदवी को अपनी तालीमात नहीं भूलनी चाहिए। मेहदवी दुनिया में किस मकसद के तहत पैदा हुआ है, उस मकसद को नहीं भूलना चाहिए। वो मकसद क्या है? दीदार खुदावंदी। उस मकसद के तहत हर मेहदवी को जो है अपनी जिंदगी बसर करना है। वो तालीमात जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम लेकर आए, वो तालीमात जो अल्लाह तबारक तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा, वो तालीमात यही थी कि अल्लाह तबारक तआला चाहता यह था कि मैं पहचाना गया हूं, अब मुझे मैं दिखलाया जाऊं, मुझे लोग देखें। ये दिखलाने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने अपने दीदार की दावत को आम करने के लिए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदे का आना दुनिया में इस मकसद से हुआ कि मैं दिखलाया जाऊं, लोग मुझे देखें, मैं अल्लाह को दिखाऊं। तो बहरहाल ये बड़े वाकयात, बड़े तफसील के और गहराई के वाकयात हैं। मैं ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहता हूं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के वसीले से वो रास्ता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और वो रास्ता जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम लाए, उस रास्ते को हमें सही तरह से समझकर उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।